نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم هل تستوي الظلمات والنور صدق الله العظيم. ماڈرن پبلک اسکول اپر بانڈی چیچیاں کے پرنسپل عالی جناب محترم محمد امتیاز صاحب، ہمارے علاقے کے سرکردہ علماء کرام اور تعلیمی، ادبی، ملی اور سماجی شخصیات اور محترمین والدین و سرپرستان، آج کی اس سالانہ تقریب میں جب میں آ رہا تھا تو میرے ارادے کے مطابق میرے من میں یہ تھا کہ مجھے سرن کوٹ ایک کالج کے پروگرام میں جانا ہے، تو میں جاؤں گا اور فوراً کچھ لمحوں کے بعد روانہ ہو جاؤں گا. لیکن جب میں داخل ہوا ہوں الحمدللہ جلسہ گاہ میں، تو میں بے انتہا طلباء و طالبات کے پروگرام کو دیکھ کر متاثر ہوا ہوں، اور ہم نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا کہ ہم اخیر تک انشاءاللہ جو ہے وہ پروگرام میں بیٹھیں گے. بلکہ یہ محسوس ہوا کہ 9 بجے آنا تھا، کچھ بچوں کا پروگرام ہم نہیں دیکھ پائے ہیں. میں 2-4 منٹوں میں ہی اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. کوئی تحریک چاہے علمی ہو، چاہے دعوتی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے اصلاحی ہو، چاہے خانقاہی ہو، نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے. ہر تحریک اگر اخلاص پہ مبنی ہو، اسے جھونپڑیوں سے شروع کیا جائے، اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈھوکوں سے بھی شروع کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ تحریکیں اثردار ہوتی ہیں. ان تحریکوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں نے 1.5 صدی قبل ایک ادارے کو جو گمنام بستی میں قائم ہوا تھا، اپنے تجربات کی روشنی میں 1-2 سال کا کہا تھا کہ 1-2 سال میں یہ ادارہ بند ہو جائے گا. لیکن وہاں سے نکلنے والوں نے تانا دینے والوں کو یہ پیغام دیا تھا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے. اللہ کا فضل و کرم رہا، گمنام بستی سے چند لوگ اٹھے اور ان کا فیض آج سارے عالم میں اللہ کے فضل سے پھیل رہا ہے. تو آج اس اپر بانڈی چیچیاں میں جب میں آ رہا تھا تو راستے کچے بھی تھے. محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عوامی سڑک نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ٹرالیوں کی سڑک ہے. لیکن جتنا ہم آگے بڑھتے گئے تو ہمیں علم و عرفان کا ایک تاج محل جو ہے وہ ماڈرن پبلک اسکول کی صورت میں یہاں نظر آیا ہے. اور خود بحیثیت خادم تین اداروں کے میں کئی چیزوں کو سیکھ کے جا رہا ہوں، جسے اپنے ادارے میں امپلیمنٹ کروں گا کہ گاؤں میں رہتے ہوئے، سرحدی دیہات میں رہتے ہوئے، وہ والدین، وہ اساتذہ اور معلمات قابل مبارکباد ہیں جن کے بچے اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں، جو ان بچوں کو یہاں تعلیم دلوا رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سے آگے بڑھ کر وہ بچے جو آئندہ سال ہماری اکیڈمی میں پنچ داخلہ لینا چاہتے ہیں، ان کے والدین اپنے ارادے کو تبدیل کر لیں اور آئندہ جو مجھے ایڈمیشن پنچ میں دیں گے وہ ساری ایڈمیشنیں ڈائیورٹ کر کے اس ادارے کی طرف لے آئیے. یہ اس معیار کا الحمدللہ ادارہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے اس گے گزرے علاقے کے اندر اتنی محنتوں کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا ہے. محترم مدثر صاحب نے جب مجھے اس ادارے کے پروگرام میں آنے کے لیے دعوت نامہ ارسال کیا تو میرے اندر بھی یہ خواب محسوس ہو رہے تھے
کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے اور میں اس پروگرام میں پہنچوں اور اپنے ان بچوں اور بچیوں کو دیکھوں جنہوں نے ایک عمدہ اور شاندار تیاری کی ہوگی۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر طبیعت کے اندر فرحت و شادمانی کی لہریں اٹھی ہیں اور فرحت و انبساط سے میں مسرور ہوا ہوں، اور میرے نقشے کے اندر یہ چیز آ رہی ہے انشاءاللہ کہ یہ ادارہ آنے والے وقت میں نہ صرف بانڈی چیچیاں کا ایک معیاری حامل ادارہ ہوگا بلکہ ہمارے خطہ پیر پنچال کے اندر اس ادارے کا ایک نام ہوگا۔ نصاب تعلیم، نظام تعلیم، طریقہ تعلیم، تینوں میں آپ کو اس عاجز کی جہاں مدد چاہیے آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ میں تینوں سلسلوں کے اندر جہاں اپنے ادارے میں جن چیزوں کو ہم عمل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہو بہو نقالی کی صورت میں آپ کو وہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ نے جن بچوں نے یہاں پروگرام پیش کیا ہے یہ آنے والے وقت میں ان کے تابناک مستقبل کی ضمانت اور پتہ بھی دے رہا ہے۔ میں ان کے لیے اپنی جانب سے ذاتی طور پر 5,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ ان بچوں کے اندر یہ تقسیم کریں گے۔ جہاں تک اکیڈمی کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، مکتب کا معاملہ ہے، اب پانی کا جو ہے وہ انتظامیہ کی لائن کا ہے، لیکن پانی میں آپ کو بورنگ چاہیے، وہ سلسلہ اگر مطلوب ہے تو آپ ایک پلان کے ساتھ اپنے 8-10 آدمیوں کے ساتھ دفتر تشریف لائیں۔ ہمارے معزز والدین میں ماسٹر طارق صاحب یہاں تشریف فرما ہے، محترم مدثر صاحب ادارے سے وابستہ ہیں اور ہمارے سارے حضرات ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لائیں، اپنا پورا پلان رکھیں تاکہ انشاءاللہ جو ہے وہ جہاں تک ہماری حیثیت ہوگی انشاءاللہ ہم جزوی یا کلی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم والدین و سرپرستان، چند چیزیں ہمیں نصیحت کے طور پہ یاد رکھنی ہیں۔ جن بچوں نے میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں ترانہ پیش کیا ہے وہ ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ پردے کو عام کرنا ہے، اور بچیاں ہوں یا خواتین ہوں وہ ان کے ترانے سے یہ سبق سیکھیں کہ ہمیں خود بھی پردہ کرنا ہے اور علاقوں کے اندر پردے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ پردے میں رہتے ہوئے بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ پردے میں رہنے والیاں بھی چاند پہ پہنچ چکی ہیں، اور پردے میں رہنے والیوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت کے اندر تو ان کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ جن بچوں اور بچیوں نے ملکی محبت پہ ترانہ پیش کیا ہے وہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جس وطن میں رہتے ہو اسی کا کھاؤ، اسی کا گاؤ اور اسی کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت کو وابستہ کرو۔ وہ ترانہ بھی ہمیں جو ہے وہ ملکی محبت کے اندر ایک بہترین پیغام دے رہا ہے۔ کچھ بچوں اور بچیوں نے استاذ کے احترام کا جو ہے ترانہ پیش کیا ہے وہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے جن اساتذہ سے ایک حرف پڑھا ہے یا زمانے بھر کی کتابیں پڑھی ہیں ہمارے دلوں کے اندر بھی ان کا احترام اور اکرام پیدا ہو۔ جن بچوں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاریر پیش کی ہیں وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے عملی اور ظاہری عاشق بنیں اور آپ کی شریعت مطہرہ کے اوپر 100% عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے اور جو بچوں نے اور بچیوں نے پروگرام پیش کیا ہے، بالخصوص جو ابیات کا اور اشعار کا پروگرام پیش کیا ہے وہ بہترین اور دیدنی منظر والا تھا کہ بچوں نے کس طریقے سے اچھی تیاری کی اور اساتذہ نے ان کو کتنی بہترین تیاری کروائی ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے اداروں میں اقبالیات کو فروغ دیں اور شعراء کے اندر وہ اشعار جن کا تعلق اصلاحات سے ہے، مذہب سے ہے اور سماجی کردار کو ظاہر کرنے سے ہے، ویسے شعراء کو اپنے علاقوں میں اور اپنے اداروں میں دعوت دیں اور اقبالیات کو باضابطہ سبجیکٹ کے طور پر اپنے اداروں کے اندر لاگو کریں۔ یہ وہ پورا تقریباً 20-25 منٹ کا جو منظر تھا اشعار کا وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا تھا، اور اخیر کا جو آپ نے دیکھا کہ مکالمہ تھا وہ اس بات کی دعوت دے رہا تھا کہ ہر شخص کی تعمیر و ترقی میں والدین کا کردار ہوتا ہے، چاہے وہ جج ہو،
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, मजदूर हो या किसी भी जो है वो दीगर शोबे से वाबस्ता हो, अगर उसके दिल में अपने वालिदैन का एहतराम नहीं है और वो वालिदैन को इज्जत नहीं दे रहा है, तो फिर वो इल्म हासिल नहीं कर रहा है, खाली मालूमात हासिल कर रहा है। इसलिए हर एक प्रोग्राम आपका ये बेहतरीन था। इसके लिए शायद आपने फेसबुक पे अपना कोई पेज भी बनाया होगा। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आज के इस प्रोग्राम को आइटम वाइज मिन जो है वो अपलोड करें। अपना यूट्यूब चैनल बनाया हो तो बहुत अच्छा, ना बनाया हो तो इदारे के नाम से उस चैनल की लॉन्चिंग करें, ताकि जो है वो आपके प्रोग्राम न सिर्फ अपर बांडी चेचियाँ तक याद रखे जाएं, बल्कि आलमी तौर के ऊपर इन प्रोग्रामों को नमूने के तौर पर लिया जाए। और आइंदा जब आप किसी प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी बने तो इम्तियाज़ साहब हूँ या आपकी कमेटी के जिम्मेदारान हूँ, तो आपको लगे कि यहाँ तो हमारे इदारे की नक्काली की जा रही है। तो ये इदारा न सिर्फ अपने खित्ते के लिए एक बेहतरीन मिसाल बनेगा, बल्कि जब आपके ये प्रोग्राम उधर अपलोड होंगे तो वहाँ पर भी इंशाअल्लाह इन इदारों को बतौर नमूना लिया जाएगा। मैं यहाँ हाजिर हुआ, ये मेरी सआदत थी, और मेरे इदारे में छुट्टियों के लम्हात चल रहे थे तो मेरे लिए हाज़िरी देना भी आसान हुआ। मैं खुद सईद हूँ, खुशबख्त हूँ और मुक़द्दर वाला हूँ कि मुझे आपके दरमियान आज हाज़िरी नसीब हुई और मुझे यहाँ कुछ कहने का और सुनने का मौका मिला है। आप अपने प्लान को, अपने निज़ाम को, चाहे वो मस्जिद का हो, मकतब का हो या दीगर हो, सिस्टम के साथ इंशाअल्लाह जो है वो आप अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाएं, ताकि इंशाअल्लाह उसके ऊपर गौर व खोज करें, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाद तशरीफ़ लाएं, ताकि इंशाअल्लाह जो है वो इत्मीनान के साथ बैठकर सारी बातों को जो है वो समझ सकें। इस इदारे को आगे ले जाइए। और मैं उलमाए किराम से भी कहूँगा कि एकेडमीज़ कायम कीजिए। अभी तकरीबन 3 साल पहले हमारे अजीज़ों में एक साथी सेड़ी के रहने वाले डाबेल से फारिग होके आए और वो मुझसे मशवरा लेने आए कि आपकी क्या राय है, मैं कौन सा इदारा और मदरसा ज्वाइन करूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि आप अपने गाँव में चले जाएँ और एकेडमी कायम करें। देखने में उनको मेरी बात सुनने में अजीब सी लगी कि मौलाना होते हुए एकेडमी की राय दे रहे हैं, लेकिन आज वो मुझे टेलीफोन करके वादी कश्मीर से कहते हैं कि आपने उस वक्त मुझे अच्छी सलाह दी थी और मुझे एकेडमी कायम कर लेनी चाहिए थी। इस वक्त हमें ज़रूरत है असरी दरसगाहों को कायम करने की। जैसे ये असरी दरसगाह कायम हुई है, वालिदैन का मिजाज दुनिया के रास्ते से दीन पर आने का है, दीन के रास्ते से दुनिया पर आने का नहीं है। जब आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो पहले आपको ये बोलना पड़ेगा, फिर साथ में आपको कहना है कि हम कुरान भी पढ़ाएंगे, सारे वालिदैन तैयार हो जाएंगे। अगर हम कहेंगे हम कुरान, हदीस, अकाइद व मसाइल, इस्लामी तरबियत, अरबी और दीगर ज़ुबानें पढ़ाएंगे, मगर साथ में आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, कंप्यूटर का नाम नहीं लेंगे, वालिदैन अपने रास्ते अलग कर लेते हैं कि इसको क्राइस्ट में भेजो, इसको नानक एकेडमी में भेजो, इसको XYZ एकेडमी में भेजो। लेकिन जब आप दोनों नमूने पेश करेंगे एक ही छत के नीचे, तो हर वालिद का वही टेस्ट है जो टेस्ट जो है वो आज के आपके इस इदारे ने बनाया हुआ है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपनी एकेडमीज़ को वुसअत दें और एकेडमीज़ कायम करें, अपने इलाकों में कायम करें और जगह जगह के ऊपर जो है वो असरी इदारे कायम हों। आज हज़रत मौलाना वस्तानवी साहब मुद्दज़िल्लुहु का एहतराम हिंदुस्तान के चोटी के उलमा में सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है? हालांकि दारुल उलूम देवबंद भी है, उसके मोहतमीम भी हैं, लेकिन चोटी के उलमा में पूरे अरब में सबसे ज़्यादा एहतराम अगर किसी आलिम का है तो वो मौलाना वस्तानवी साहब है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने दीन और दुनिया दोनों को एक छत के नीचे लाकर 16 कॉलेजेस कायम किए हैं और इस वक्त 2.5 लाख बच्चे उनकी निगरानी में ज़ेर तालीम हैं। हर साल 80 MBBS डॉक्टर मौलाना वस्तानवी साहब की निगरानी में तैयार हो रहे हैं, 400 ITI के इंजीनियर तैयार हो रहे हैं और 17,000 बच्चे हुफ़ाज उनके मदरसे के अंदर ज़ेर तालीम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से चले थे वो 25 बच्चों से, और ज़ियाउल उलूम से छोटी उम्र है मौलाना वस्तानवी साहब के मदरसे की। ज़ियाउल उलूम पहले कायम हुआ है और अक्कल कुआ बाद में कायम हुआ है 6 साल के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि अक्कल कुआ का नाम बांडी चेचिया में लिया जा रहा है।
اس لیے اگر آج ہم اس تحریک کو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ایک پیمانے پہ لے کر اٹھیں گے، اخلاص کے ساتھ لے کر اٹھیں گے، تو وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ ان پہاڑیوں پر قرآن و سنت کی صدائیں گونجیں گی، ان پہاڑیوں میں ہدایت کی ہوائیں چلیں گی، چپے چپے کے اوپر ہر 25 مکان کے اوپر ایک مسجد ہوگی، اس کا اپنا سیپریٹ مکتب ہوگا، وہاں کا اپنا دینی ادارہ ہوگا، وہاں کی اپنی 150 بچوں کی جو ہے وہ اکیڈمی ہوگی، اور یہ پورے علاقے انشاءاللہ مینارہ علم و نور سے جو ہے وہ لبریز ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں جو میرے سینے کا درد تھا میں نے کھول کر پبلک کی حیثیت سے آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر امتیاز صاحب کے والد مرحوم نے 9 سال پہلے اس بستی میں ایک خواب دیکھا تھا اکیڈمی کی صورت میں، تو آپ لور بانڈی چیچیاں میں اکیڈمی کھولیں، منکوٹ آگے کنکوٹ ہے تو آپ ادھر اکیڈمی کھولیں، چنڈک کی اپنی اکیڈمی ہو، گتریاں کی اپنی اکیڈمی ہو، جس طرح ہر علاقے کا اپنا پنچ سرپنچ ہے، اس طریقے کی اپنی اپنی اکیڈمیاں کھولیے اور نقالی کریں کہ ہمیں نصاب دو، طریقہ تعلیم دو، اچھے اسٹاف بھی رہنمائی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر علاقے میں وسائل ہیں، ہر علاقے کی مالی حالت دن بدن بہتر ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جب ہم اپنے دھیان میں انشاءاللہ لائیں گے تو آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ کہ آج یہاں یہ جو 200-250 بچہ زیر تعلیم ہے، جب یہ ماڈرن پبلک اسکول سے نکل کے جائے گا تو 12-15 سال کے بعد یہ بچے ان اداروں کو قائم کریں گے، اور ان کا فیض جو ہے وہ ان خطوں کے اندر جو ہے وہ عام ہوگا۔ قرآن کی لائن سے یا دیگر مکاتب اور مساجد کی لائن سے جہاں جہاں محنتیں ہو رہی ہیں، ان پوری بستی کے اندر میں دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے اپنے افراد کو بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ ان کی محنتانہ اور ان کی شبانہ کوششوں کے ذریعے سے آج یہ بہاریں ہمارے اس خطے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ماسٹر صاحب کے یہاں بھی مسجد کا لنٹر پڑا اور آج یہاں بھی مسجد کا لنٹر پڑا ہے، تو ماشاءاللہ یہ اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر علاقہ دوسرے علاقے کی دینی ترقی کے لیے فکر مند ہے۔ ہم سے بھی جتنا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن آپاؤں نے اور جن معلمین نے تیاری کروائی ہے، میں انشاءاللہ ان کے لیے پنچ سے بھی کچھ مخصوص انعام آپ کے لیے بھیجوں گا، آپ ان میں تقسیم کیجئے، لیکن خاص طور پہ انہی میں جنہوں نے ان بچوں کو تیاری کروائی ہے۔ باقی یہ جو آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ یہ صرف آپ طلبہ میں تقسیم کریں اور ادارے کے تعلق سے اپنا نقشہ انشاءاللہ لے کر آئیں، تو اس پر انشاءاللہ مزید وہی بات ہوگی۔ میں اپنے علماء کرام کا، اپنے دیگر حضرات کا، اور خاص طور پہ مدثر صاحب کا جنہوں نے مجھے خصوصی طور پر پروگرام میں آنے کے لیے مدعو کیا، امتیاز صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنی اس دعوت پر یہاں حاضری کے لیے اپنے آپ کو خوش بخت بھی سمجھتا ہوں۔ کہنے سننے میں کہیں زبان لڑکھڑائی ہو تو معافی کا طالب ہوں، جو حق بات کہی گئی ہو اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔